اس کے ساتھ ہی عمران خان کے عدالتی قتل کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک تصویر ہے، اس پہ نظر ڈال لیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس تصویر میں جتنے چہرے آپ کو نظر آئے اور بہت سارے ایسے دوسرے چہرے بھی تھے، ان میں سے بیشتر چند ہفتے پہلے ریاست کے دشمن تھے اور وہ دہشت گرد اور وہ انتہائی بڑے مطلوب دہشت گرد اور شرپسند تصور کیے جاتے تھے۔ ان کا جرم اس قدر گھناؤنا تھا، اتنا شدید تھا کہ ان کو جو ہی عدالت رہا کرنے کا حکم دیتی تھی، ان کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر سے اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے علاوہ جیل کے دروازے پر اور دوسری عدالتوں کے باعث سے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ گرفتار کرنے السلام علیکم، ہیلو گائز، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم نیشن فرسٹ۔ سب سے پہلے ہمارا پیارا پاکستان، آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی اتھینٹک ویڈیوز، آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا پیار دکھاتے رہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد دیں گے اپنا پوائنٹ آف ویو۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ کل سے پاکستان کے اندر تین بہت بڑی بلکہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کیا عدلیہ بھٹو جوڈیشل مرڈر کا تجربہ دہرائے گی یا دہرانے کی اجازت دے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ نئی اے ٹی ایم رکشا پارٹی تیار ہو گئی ہے اور اس کے ذریعے سے پی ڈی ایم والا جو ٹیشو پیپر تھا وہ فارغ ہو گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ کل جو عسکری اداروں کی طرف سے ایک آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنا موقف بیان کیا۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جب شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوئے ہیں تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو کل بڑی کلیئر ہو گیا، مطلع صاف ہو گیا جس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو میں تیسری بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، اس کی لڑائی اور مستقبل کا پاکستان اس کے نتیجے میں کیسا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان کے عدالتی قتل کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک تصویر ہے، اس پہ نظر ڈال لیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس تصویر میں جتنے چہرے آپ کو نظر آئے اور بہت سارے ایسے دوسرے چہرے بھی تھے، ان میں سے بیشتر چند ہفتے پہلے ریاست کے دشمن تھے اور وہ دہشت گرد اور وہ انتہائی بڑے مطلوب دہشت گرد اور شرپسند تصور کیے جاتے تھے۔ ان کا جرم اس قدر گھناؤنا تھا، اتنا شدید تھا کہ ان کو جو ہی عدالت رہا کرنے کا حکم دیتی تھی، ان کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر سے اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے علاوہ جیل کے دروازے پر اور دوسری عدالتوں کے باعث سے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ گرفتار کرنے کا طریقہ کیا استعمال کیا جاتا تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے بڑے مجرم تھے اور یہ ریاست کو مطلوب تھے اور یہ ریاست کے غدار تھے اور انہوں نے اداروں کے حرم توڑے تھے، جا کے ریاست کے بھرم توڑے تھے، اور انہوں نے بہت ایسی جگہوں کو توڑا تھا جو مکرم تھی، جو محترم تھی اور جو مقدس بھی تھی، تو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے، بغیر کسی فرد جرم کے، بغیر کسی عدالتی چالان کے، بغیر کسی پروسیکیوٹر کے، بغیر کسی ضمانت کی درخواست کے، ایک ٹویٹ یا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے، جس کو میں نے پریشر کانفرنس کا نام دیا ہوا ہے، ان کے سارے کیسز کیسے ختم ہو گئے؟ اور انہی جرائم میں اگر ان کے کیسز ختم ہو گئے تو پرنسپل اور ڈاکٹرائن آف پیرٹی آئین کا آرٹیکل 4 کہتا ہے، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے، تو ان کو سب کو ختم کرنے کے بعد باقی چلانے کا کوئی قانونی طور پہ جواز ہے۔ اور آخری بات یہ، اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف سے آؤں، یہ سب کے سب ایک ہی چھتری تلے، ایک ہی اے ٹی ایم کے نیچے ایک ہی طریقے سے کس طرح سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا عدلیہ بھٹو جوڈیشل مرڈر کا تجربہ دہرائے گی؟ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ ایران میں آپ چلیے، وہاں پہ مصدق وزیر اعظم تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اس کے بعد آپ ترکی چلیے، وہاں عدنان مہندریس، وہ وزیر اعظم تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ میں سارے جوڈیشل مرڈرز کی بات کر رہا ہوں، ملزم نہیں پکڑے گئے۔ اس کے بعد پاکستان میں آئیے 1952 میں، جو پہلے ہمارے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان، ان کو قتل کر دیا گیا۔ مجرم پکڑے گئے، مجرم کوئی پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی طور پہ قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے مقدمے کا ایک تاریخی پہلو یہ ہے کہ میں نے وزارت قانون سے استعفیٰ دے کے
اس عدالتی قتل کو میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 186 کے نیچے چیلنج کیا. اس کی 6 مہینے تک ہوتی رہی سماعت. میں نے پہلے دن کہا کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ عدالت میں ہوا تھا. پھر میرا لائسنس معطل کر کے 3 سال سے اوپر عرصے کے لیے مجھے عدالت سے نکال دیا گیا. وہ جوڈیشل مرڈر کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے. اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بی بی اس کو برسر عام شہید کر دیا گیا. کوئی ملزم پکڑا گیا, کسی کو سزا ہوئی؟ آنسر از نو, آنسر از نیل, آنسر از نیگیٹو, آنسر از اسٹل ویٹنگ. لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ جو جب میرا لائسنس معطل ہوا تو جن لوگوں نے وکیل بدلا تھا انہوں نے کبھی ایک درخواست نہیں دی سپریم کورٹ کو اس کیس کو سن لیا جائے. یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ایک کوئٹہ میں ہوئی ہے ایف آئی آر رجسٹرڈ. اب ذرا میں بھٹو کیس کی طرف آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں. میں پاکستان کا واحد آدمی ہوں جس نے سارا جو سبزہ زار کی عدالت تھی ایک, اس کا لاہور کے جو سیشن جج تھا, میجسٹریٹ کی عدالت تھی, اس کا جو لاہور کا جوڈیشل سیشن جج تھا, اس کا جو لاہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ, سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریکارڈ, اس کی کیسٹس جو کئی 100 گھنٹے کی ہیں وہ جا کے, اور کیسٹس جو تھیں ریکارڈنگ کرنے والی سپریم کورٹ میں وہ امریکن تھی. یہ اگر کوئی چاہے تو درخواست دے کے وہ ریکارڈ چیک کر لیتا ہے. اور یہ سارا میں نے حاصل کیا. اس لیے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ انتہائی اتھینٹیکیٹڈ باتیں, 100% اتھینٹیکیٹڈ باتیں ہیں, اور وہ بالکل ساری کی ساری درست ہیں اور بالکل ساری کی ساری ریکارڈ کے مطابق ہیں. وہ دیکھ کے بندے کا دل تڑپتا ہے. اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا اس نے 5 پھانسی کے آرڈر جاری کر دیے تھے. سیشن جج کے پاس اختیار تھا کہ وہ پھانسی کا آرڈر جاری کرے, لیکن مولوی مشتاق نے کہا اس کو جمعے کو پھانسی دو, نہ ہو تو ہفتے کو دے دو, نہ ہو تو اتوار کو دے دو, نہ ہو تو اگلا سوموار رکھ لو, نہ ہو تو اس کو منگل کو دے دو. اور پھر جو پھانسی کا طے شدہ وقت تھا عدالتوں نے بھی اور اندر جو جیل مینول ہے اس کے مطابق اسے ہٹ کے پھانسی دے دی گئی. اب اس قتل کیس کے لیے ایک ایف آئی آر, ایک ذیلی فرضی ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جس کے اندر دفعہ ڈالی گئی تھی 109. 109 کیا ہے کہ کوئی شریک جرم ہو, کسی کا مشورہ ہو, کسی نے کسی کے کان میں کہا ہو, کسی نے کسی سے کہا ہو میں چاہتا ہوں کہ ایلیمنیٹ کر دو. یہ الزام تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف. سپریم کورٹ تک وہ اپ ہولڈ ہوا. اس لیے آج سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عدلیہ بھٹو جوڈیشل مرڈر کیس کا تجربہ دہرانے دے گی یا عمران خان کے عدالتی قتل کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ ایک وکیل صاحب جو بڑا ان کا سانحہ ہوا وہ جان سے گئے, اس پہ کل میں نے بڑی شدید مذمت کی تھی. آج پاکستان میں بار ایسوسیشنز نے ہڑتال کی ہوئی ہے. ظاہر ہے وکیلوں کی زندگی محفوظ نہیں ہوگی تو لوگوں کیس کس طرح سے لڑیں گے. تو اس میں عمران خان کو ایک دن پہلے حکومت کے ایک وزیر نے کہا کہ اس عمران خان کا نام آئے گا, پھر نام آ گیا اور اس میں دفعہ 109 لگ گئی. 109 کا مطلب یہ ہوتی ہے یہ دفعہ کہ جو مارنے والا ہے وہ موقع پہ موجود نہیں تھا. مارنے والا جو تھا اس نے گولی نہیں چلائی, مارنے والا جو تھا اس نے پکڑا نہیں کہ اس کو چھری مار دو, اور مارنے والا اس صوبے میں بھی نہیں تھا, مارنے والا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن 109 اس پہ لگ سکتی ہے, ڈیلی ڈالی دفعہ, لیکن اس میں کبھی کسی کو سزائے عمر قید بھی نہیں ہوئی اور سزائے موت بھی نہیں ہوئی. جو سزائیں ہوئیں ذوالفقار علی بھٹو ایک کیس کے علاوہ وہ ساری کی ساری اعلیٰ عدالتوں نے معطل کر دیں, اعلیٰ عدالتوں نے ختم کر دیں. وہ عدالت جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو نیچے سے سزا دینا شروع کی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریویو پٹیشن تک ان کی سزا بحال رکھ کے ان کو فوری طور پہ پھانسی لگا دیا گیا. یہ عدلیہ کو بہت احتیاط کا دامن پکڑ کے ابھی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اس کا نوٹس لینا چاہیے وہ جو واقعہ ہوا ہے, اور اس کا ایک جوڈیشل کمیشن عدلیہ کو خود مقرر کر دینا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ وہ کون ہے جس نے قتل کیا اور وہ کون ہے جو اس قتل پہ سیاست کر کے بھٹو کی طرح ایک اور وزیر اعظم کو قتل کرنا چاہتا ہے. دوسرا پہلو تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی اور پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. عمران خان اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں جس کے 3 حصے ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر رہوں گا, پاکستان کے لیے لڑوں گا, پاکستانیوں کے لیے کھڑا رہوں گا, میں آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں انسانی حقوق کی بات کرتا رہوں گا, میں لوگوں کے لیے سویلین سپریمیسی مانگتا رہوں گا, اور میں جمہوری قدروں کے مطابق آئین کی پابندی کے لیے سب کے اوپر زور لگاتا رہوں گا, اور میں رول آف لاء کے لیے کھڑا رہوں گا. اور آئین اور رول آف لاء کے نیچے ادارہ ہو یا شخص ہو, تگڑا ہو یا چھوٹا ہو, بڑا ہو,
یا بہت بڑا وہ سارے کے سارے میں نیچے لا کے چھوڑوں گا. یہ اس کا موقف ہے. دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نام لیے بغیر کہا گیا، لیکن اس کا مطلب عمران خان بھی ہے اور اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، اور 10,000 سے زیادہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے جو معافی مانگتا ہے وہ بے گناہ ہو جاتا ہے، جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ گنگا جل سے اشنان کر کے پاک ہو جاتا ہے، جو ایک ٹویٹ کر دیتا ہے وہ فوری طور پہ رہا ہو جاتا ہے. یہ سارا سیاست ہے. اور ایسے ہی ماحول میں ایک سرکاری پارٹی جس میں سارے جن لوگوں نے ضمیر کی آواز سننے کے بجائے فقیر کی طرح صدا لگائی جا کے پریس کانفرنس میں، جو پریشر کانفرنس اور کرسی پہ جا کے بیٹھے، وہ سارے ضمیر سے فقیر کا سفر کرتے ہوئے حقیر اور دلگیر ہو کے ایک ہی جا کے جو اے ٹی ایم تھا جس کو کہا جاتا تھا، اور اس کے بڑے اور بھی نعرے لگتے تھے، وہ ہم لوگ نہیں لگاتے تھے، لگانے والوں نے ان کو اکٹھا کر دیا. تو انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے IPP. یہ ویسے IPP کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس. یہ جو معاہدے ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں، ان کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے گھر اجڑے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا. اس لیے کہ بجلی وہ بنائیں یا نہ بنائیں، IPP کو ہمیں پورے پیسے دینا پڑتے ہیں. تو یہ جو اس وقت اس کو آپ APP بھی کہہ سکتے ہیں کہ ATM والی پاکستانی پارٹی، لیکن اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو ووٹرز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس کا وہ پہلو میں کسی دن اور تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا ہے. PDM کو استعمال کرنے کے بعد اب اسے ایک ایسا ٹیشو پیپر جسے سامنے نہیں پھینکا جا سکتا، کسی ڈسٹ بن میں یا گٹر میں پھینکا جا سکتا ہے، اس کی طرح سے پھینک دیا گیا. ان کے درمیان لڑائی شروع ہونے والی ہے. انتظار کیجئے، وہ لڑیں گے. اور کہتے ہیں کہ چور تب لڑتے ہیں جب چوری کے مال کو بانٹنے کا وقت آتا ہے. نئی پارٹی چوری کے مال میں حصہ مانگنے کے لیے کھڑی کی گئی ہے، اور جو پہلے سے 13 پارٹیاں ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کر سکیں تو 14ویں پارٹی یا 15ویں پارٹی بھی بیچ میں شامل ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکے گا کوئی بھی. اس لیے کہ پاکستان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے. مظفر وارثی نے کیا کہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے بہت پہلے وہ کہہ گئے. ذرا سنیے، سر دھنیے. پاکستان پائندہ باد. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. لباس غیر نہ ہوگا بدن پہ جب اپنے، تو کوئی سانپ نہ پھر آستین سے نکلے گا. جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور مقابلہ تو مظفر کروں اندھیروں سے، چراغ بن کے پسینہ جبیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اگر ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور کومنٹس میں مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اگر آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے.